احرام کی حالت میں خوشبودار صابن یا شیمپو کے استعمال کا حکم کیا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ خوشبودار شیمپو یا صابن کا استعمال جائز نہیں احرام کی حالت میں، اور اگر استعمال کرے گا تو دم واجب ہوگا، یعنی بکری ذبح کرنی ضروری ہوگی۔ اس مسئلے کے بیان کی ضرورت یوں پڑی کہ آج سے کچھ سال پہلے ہمارے بعد دوستوں نے ایک فتویٰ دیا۔ انہوں نے اس پر کہا جی چونکہ آگ پر پک جانے کی صورت میں تخفیف ہے، لہٰذا یہ خوشبو جو ڈالی جاتی ہے صابن میں یا شیمپو میں، یہ بھی اس کا قوام اس وقت گرم ہوتا ہے جب خوشبو ڈالی جاتی ہے، وہ بھی پک گیا۔ خوشبو پک گئی تو پاک ہے، احرام کی حالت میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ یہ ان کا استدلال تھا۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ خوشبو پکنے کا مسئلہ وہ مغالطہ ہے، حقیقت نہیں۔ اصل مسئلہ ہے کھانے میں ڈالنے کا اور جسم پر استعمال کرنے کا۔ کھانے میں ڈالے پکا کر یا بغیر پکائے۔ کھانے میں پکا کر ڈالے، کھانا پکا ہے اس میں ڈال دیا، پک رہا ہے۔ پکا ہوا کھانا ہے، پکائے اس میں ڈال دیا، پکایا نہیں، اس کے بعد تخفیف ہے۔ یہ پکنے کے مسئلے میں ہے۔ کھانے کے سلسلے میں پکنے کا اس سے تعلق بعض حضرات نے بیان کیا، لیکن کمزور ہے۔ بہت سے علماء نے لکھا کہ نمک میں خوشبو ملا کر رکھ دی جائے۔ وہ خوشبو جو اکیلی استعمال کرے گا دم واجب ہوگا۔ نمک میں ملا کر رکھ دی، وہ نمک سالن میں ڈالا، پکا یا نہیں، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی حرج نہیں۔ یہ جی تابع ہے۔ کھانے میں ڈالا خوشبو کو، پکایا، یہ حلال ہے، کوئی حرج نہیں۔ کھانے میں ڈالا خوشبو کو اور پکایا نہیں تو کراہت ہے، لیکن حرام نہیں، اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل مسئلہ جس سے ہمارے بعد احباب کو اس کے بعد جزئیات سے اشتباہ ہوا اور بڑا کھل کر کہنے لگے جی آگے پہ پکی ہے تو خوشبو رہتی ہی نہیں، باقی نہیں وغیرہ۔ تو یہ غلط ہے۔ اس پر بہت سے جزئیات میرے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو مستقل ایک رسالہ بن جائے۔ ظاہر ہے اس بیان میں اتنا تفصیلی وقت نہیں ہوتا۔ ایک بات قابل غور ہے، پہلے میں جو مسئلہ ذکر کیا اس کا حوالہ دے دوں۔ یہ خوشبو کا اصل مسئلہ ہے، یہ بدائع صنائع میں لکھا ہے، تاتار خانیہ میں، فتح القدیر میں، نار الفائق میں، در المختار، رد المختار، مبسوط سرخسی، بحر الرائق، ان سب کتابوں میں اصل یہ بات موجود ہے کہ کھانے میں ڈالا جائے تو اس کی تخفیف ہے، اگر پکایا ہے تو پھر خوشبو اگرچہ موجود ہو، مکروہ بھی نہیں، کوئی واجب نہیں دم، اور اگر پکایا نہیں اس میں لیکن کھانے میں ڈال کر اس کے تابع ہے تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کراہت ہے خوشبو اگر ہے تو، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ بہار شریعت میں بھی لکھا تھا صابن خوشبودار نہ ہو، خوشبودار صابن کے استعمال سے انہوں نے منع کیا ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ خوشبو ڈالتے کتنے ہیں، حرارت پر ہیں۔ بھی وہ قوام صابن کا، شیمپو کا جس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے وہ کتنے درجہ حرارت پر ہوتا ہے جب خوشبو ڈالی جاتی ہے؟ تو میرے ملنے والے اور میرے تعلق والے وہ کیمسٹری جاننے والے یہ بتاتے ہیں کہ 60 درجہ سینٹی گریڈ سے اگر اوپر ہوگا اس کا درجہ، یہ زیادہ گرم ہوگا 60 درجہ حرارت سے، صابن کا قوام، شیمپو کا قوام 60 درجہ حرارت سے زیادہ گرم ہوگا تو خوشبو ختم ہو جائے گی، وہ بچے گی ہی نہیں۔ اس لیے 60 سے جب نیچے آتا ہے درجہ حرارت اب ڈالتے ہیں۔
یہ وہ ہے نا کہ 100 درجہ حرارت پر 1 کلو پانی 1 منٹ میں ابلنے لگتا ہے. 60 درجہ حرارت سے اوپر اگر ہوگا یہ قوام تو خوشبو ضائع ہو جائے گی. 60 سے کم ہو تو خوشبو ڈالتے ہیں. جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر بالفرض پکانے کا مسئلہ یہ جسم پر لگانے اور کپڑوں کو لگانے کو بھی عام ہو، بالفرض مان ہی لیا جائے تو بھی یہ مسئلہ درست نہیں بنتا کہ 60 درجہ حرارت پہ پکنے کا حکم نہیں لگے گا. خوشبو 60 درجہ حرارت کے قریب پہنچے پکنے کا حکم نہیں لگے گا. ورنہ سوچیں مکہ معظمہ میں گرمیوں کے دوران موسم گرما میں اکثر دن کے وقت 60 کے قریب پہنچ جاتا ہے درجہ حرارت. پھر وہاں تو خوشبو کا مسئلہ ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، یا کم از کم اعلان ہو جاتا ہے کہ گرمیوں کے مہینوں میں چھٹی ہے، خوشبو جس طرح مرضی لگائیں. لیکن اس کی اجازت نہیں. علماء نے صاف کہا کہ جس طرح آج کل رواج ہے حجر اسود پر عرب شیوخ عطر کی شیشیاں انڈیل دیتے ہیں اپنی طرف سے محبت میں، اگر اس حالت میں اس کا کوئی بوسہ لے گا، احرام کی حالت میں اگر حجر اسود کا بوسہ کوئی لے گا جبکہ اس پر وہ عطر انڈیلا ہوا ہے کافی مقدار میں، تو ظاہر ہونٹوں کو لگے گا. علماء نے کہا اگر اس طرح بوسہ لیا دم واجب ہو جائے گا چومنے والے پر. میں اسی وجہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ احرام کی حالت میں بوسہ لینے سے احتیاط کی جائے، ہاتھ لگانے سے احتیاط کی جائے حجر اسود کو، بعد میں ٹھیک ہے، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ لینا ویسے تو سنت ہے لیکن فرض واجب یا رکن تو نہیں، جبکہ خوشبو سے بچنا وہ واجب تھا، ضروری تھا. اور خوشبو لگ جائے گی اگر آج کے دور میں جس طرح بہت زیادہ دیکھا گیا کہ وہ بڑی خوشبوئیں انڈیل دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب وہ چومے گا تو وہ دم واجب ہو جائے گا. لیکن اگر یہ گرمی کا مسئلہ ہوتا 60 درجہ حرارت کے قریب کا بھی، وہ 60 تو نہیں نا کہتے، وہ تو کہتے بس یہ گرمی میں گرم میں ڈالا گیا تو پک گیا. 60 ہوتا بھی نہیں درجہ حرارت اس کا، کہ عوام کا درجہ 60 سے کم ہوتا ہے نا. تو اگر اس طرح پکنے کا مسئلہ ہے اور اس کو کلی بناتے ہیں جی بس آگ پر پک گئی خوشبو وہ حلال ہے، پاک ہے، کوئی اس پر دم واجب نہیں، وہ مسئلہ تو سارا ہی خراب ہو جائے گا. اس طرح مبسوط سرخسی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی جگہ خوشبو یہ جس طرح اگربتی ہوتی ہے نا اس کی وہ سلگاتے ہیں اور دھنی کے ساتھ خوشبو پھیلاتے ہیں، اس طرح کوئی خوشبو جس کو دھنی بنا کر خوشبو پھیلائی جا رہی تھی. فرمایا کہ اگر کسی کے کپڑوں میں اس طرح رچ بس گئی، کپڑے پہنے ہیں اور اس کے پاس خوشبو سلگائی ہے کثیر مقدار میں، کپڑوں میں اس طرح رچ بس گئی کہ ہاتھ لگائے کوئی اور تو بھی اس کے ہاتھوں میں خوشبو چلی جائے، تو انہوں نے کہا دم واجب ہے. یہاں تو صرف خوشبو جلی ہے، جلنے کے باوجود بھئی اس خوشبو کا تو جلے گی تو خوشبو پھیلے گی. اس طرح بہت سے مسائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ شیمپو اور صابن کا یہ مغالطے سے زائد کچھ نہیں. بدائع صنائع میں اور فتاوی عالمگیری میں ہے بدن میں استعمال ہونے والی چیزیں 3 قسم ہیں. ایک وہ جو خالص خوشبو جس کی وضعی خوشبو کے لیے وہ جس طرح بھی لگائے گا استعمال کرے گا دم واجب ہوگا. دوسری صورت وہ چیز جو خوشبو سرے سے ہے ہی نہیں، نہ خوشبو کے طور پر استعمال، جس طرح یہ چربی ہے یا کوئی اور چیز، ظاہر ہے اس پر دم کا حکم قطعاً نہیں آ سکتا. اس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ احرام کی حالت میں لگائے گا، کھائے گا، لگائے گا تو اس پر یہ ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں. تیسری قسم وہ چیزیں جو بدن میں استعمال ہوتی ہیں اور ان میں خوشبو ڈالی جاتی ہے، عادت یہ ہے خوشبو ارادے کے ساتھ اس میں ڈالی جاتی ہے، اس کے بارے کہتے ہیں. اور کہ اس کا استعمال 2 طرح ہو، ایک یہ ہے کہ غذا کے طور پر یا دوا کے طور پر، دوسرا یہ کہ اس کا استعمال ہو جسم میں. اگر اس کو استعمال کرے گا یا اس کا استعمال خوشبو کے طور پر یا اس کے استعمال وہ غذا دوا کے طور پر. آگے فرماتے ہیں اگر اس کو کھائے گا
کھائے پیے گا تو یہ مانا جائے گا غذا دوا کے طور پر استعمال، اس پر دم واجب نہیں، تو پھر دم واجب ہوگا۔ اب دیکھا جائے جتنے صابن اور شیمپو ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ بتاتے ہیں دکاندار کو فلانا صابن دے دو جی، کیوں؟ انہیں وہ خوشبو پسند ہے۔ فلانا شیمپو دے دو، بس اوقات اس کی خوشبو پسند ہوتی، جس کی خوشبو پسند نہیں وہ تو کوئی نہیں لیتا۔ اسی طرح جس میں خوشبو نہیں ہوتی وہ مکہ شریف میں ملتے ہیں صابن اس طرح کے، لیکن عام دنیا میں تو کہیں کم یا بھی ہیں، شاید کہیں ہوں بغیر خوشبو والے صابن۔ یعنی اس میں خوشبو مقصود ہے، خود خوشبو کی عین نہیں، لیکن اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے اور ارادے سے ڈالی جاتی ہے، تو یہ تیسری صنف میں بنے گا۔ دیکھو میں اس کی عبارت تھوڑی سی پڑھ دوں۔ الاشیاء المستعملۃ فی البدن علی ثلاثۃ انواع، جسم میں استعمال ہونے والی چیزیں 3 اقسام پر ہیں۔ نوع ہوا طیب محض معد للتطیب، پہلی قسم خالص خوشبو جس کی بناوٹ ہی، جس کی تیاری ہی خوشبو کے طور پر لگانے کے لیے، کل مسک والکافور والعنبر، کستوری، کافور، عنبر وغیرہ، جس طریقے پر بھی استعمال ہو اس کے ساتھ کفارہ واجب ہوگا۔ دوسری قسم نوع لیس بطیب فی نفسہ، نہ خود خوشبو ہے، نہ اس میں خوشبو کا کوئی معنی پایا جاتا ہے، نہ وہ کسی وجہ سے خوشبو بنتی ہے، تو اس پر ظاہر ہے کہ کچھ واجب نہیں، حلال ہے تو بس ٹھیک ہے، پاک۔ تیسری قسم ایسی چیز جو خود خوشبو نہیں لیکن اس کو تیار خوشبو کے لیے کیا گیا ہے، خوشبو کا اصل ہے، کس طرح بدن میں خوشبو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت کی ایک جگہ بدائے ثناء میں کہ خوشبو کے طور پر، خوشبو کے بھی اصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خوشبوئیں ڈالی جاتی ہیں، تو یہ صابن اور شیمپو میں بھی ڈالی جاتی ہے خوشبو۔ اس کا حکم کیا ہے تیسری قسم کا؟ ہاں فرماتے ہیں اصل الطیب، خوشبو کا اصل ہے، یعنی اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے۔ یستعمل علی وجہ التطیب ویستعمل علی وجہ الدوا، خوشبو کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، دوا کے طور پر بھی، زیتون کا تیل وغیرہ وغیرہ۔ اس میں استعمال کا اعتبار، اگر تیل کے طور پر جسم میں استعمال کرے گا تو اس کو خوشبو کا حکم دیا جائے گا، اور اگر کھانے میں استعمال کرے گا یا پاؤں کے پھٹن میں لگائے گا تو خوشبو کے طور پر خوشبو کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب صابن یہ تو نہیں کہ کسی ایک جگہ دوائی کے طور پر لگاتے ہیں، یہ تو پورے جسم پر اس کی فوائد حاصل کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، یا جہاں بھی لگاتے ہیں اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف دوا کے طور پر۔ لہٰذا اس پر پھر دم واجب ہونے کا حکم ہونا یہ واضح ہے۔ میں نے یہ بحث شاید بیان نہ ریکارڈ کرا تھا، میں نے کچھ دوستوں کو اس مسئلے کے حوالے سے 2 سے زیادہ بار دعوت دی ہے کہ میرے ساتھ وقت بنائیں، جو میرے پاس اس مسئلے کے دلائل ہیں وہ یا تم سنو قائل ہو جاؤ، یا میرے شبہات کا جواب دے دو اور مجھے قائل کر دو۔ میں نہیں چاہتا میں الگ سے کوئی فتویٰ لکھوں۔ بات یہ ہے کہ اب ایک شرعی مسئلہ تھا، اس میں نے بہت سے علماء سے گفتگو کی، بہت سے ہمارے اکابر علماء اس دور میں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ خوشبو کی اجازت دینا وہ چشم پوشی سے خالی نہیں، احرام کی حالت میں خوشبودار صابن اور شیمپو کی اجازت دینا وہ نامناسب ہے، درست نہیں۔